جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظہور میڈیا کی جانب سے مسلسل تفسیر قرآن مجید کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کو پیش کر رہے ہیں، جس میں 12 آیتوں کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے گزشتہ دروس میں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے۔ موضوع منافقین کی صفات تھا، یعنی ان آیات کا موضوع جو ہے وہ منافقین کی صفات ہے، اور خدا ہر آیت میں منافقین کی صفات کو بیان کر رہا ہے تاکہ ہم منافق کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں کہ ہمارے معاشرے میں کون منافق ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صفات پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ منافق ہے۔ آیت نمبر 13 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے باقی لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئیں کہ جیسے کچھ معذاللہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، خدا کہتا ہے کہ بالتحقیق آگاہ ہو جاؤ اے مسلمانوں، یہی منافقین اصل میں بیوقوف ہیں، یہی منافقین احمق ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن ان لوگوں کو اپنے احمق ہونے کا علم تک نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے بیوقوف ہونے کا علم تک نہیں ہے۔ تو یہ چھٹی صفت ہے منافق کی۔ کیا ہے چھٹی صفت؟ تحقیر مومنان، یہ مومنین کو حقیر سمجھتے ہیں۔ منافق جب ان کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو کہ جو اصل میں ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو حقیرانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ بیوقوف ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہم جو منافق ہیں ہم بہت بڑے عقل مند ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہی اصل میں، یہی منافق سب سے بڑے بیوقوف اور سب سے بڑے احمق ہیں، کہ انہیں اپنی اس احمق ہونے کا علم تک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے کہ جو خالصانہ سچے دل سے خدا کو مان چکا ہے اور خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک انسان ہے کہ جو فقط ظاہری طور پر خدا کو مانا ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی خدا کا وجود نہیں اترا ہے، ابھی اس نے دل سے خدا کے وجود کا اقرار نہیں کیا ہے، ابھی اس نے دل سے ایمان کا اقرار نہیں کیا ہے۔ اور ایسا انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ جو حقیقت میں ایمان کا اقرار کر چکا ہے وہ بیوقوف ہے۔ تو یہ تحقیر اور مومنین کی حقارت، یہ ایک صفت ہے منافق کی صفت۔ آپ دیکھیں اصل میں مثلا انسان ہو، مسلمان ہو، اور مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن نماز نہ پڑھنا اپنے میں خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم انشاءاللہ کسی درس میں بتائیں گے کہ تارک الصلاۃ ہونا، یعنی نماز کا ترک کرنا اور نماز نہ پڑھنا کتنا عظیم اور سنگین گناہ ہے۔ کسی اور درس میں مفصل اس کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ لیکن نماز نہ پڑھنا مسلمان ہو کر یہ اپنے اندر خود ایک گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خود بھی نماز نہ پڑھے اور وہ انسان کہ جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، یہ انسان اس کا مذاق اڑائے، مسلمان ہو کر مذاق اڑائے، تو کہا جائے گا یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ ایک انسان خود کوئی عبادت انجام نہ دے، خود کوئی کار نیک انجام نہ دے، لیکن جب دوسرے کار نیک انجام دینا چاہیں تو ان کا مذاق اڑائیں، ان کی سرزنش کریں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ایمان کا مذاق اڑانے کا بالکل حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کے لیے جو جس کے دل میں ہے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے عمل کو انجام دیتا ہے۔ جو منافق ہے وہ اپنے اعتبار سے عمل کو انجام دیتا ہے، اور جو مومن خالص ہے وہ اپنے اعتبار سے عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ چھٹی صفت اس آیت میں جو بیان کی گئی ہے، الا انہم ہم السفہاء، اور 7ویں صفت ولیکن لا یعلمون۔ الا انہم ہم السفہاء، چھٹی صفت کہ خود یہ لوگ بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون 7ویں صفت کہ ان لوگوں کو خود اس کا علم نہیں ہے، یعنی جہالت، یعنی نادانی، خود اپنے اندر کسی ایک عیب کا ہونا یہ خود ایک برائی ہے، اور خود انسان کو
اپنے اس عیب کا پتہ نہ ہونا یہ اس سے بڑی برائی ہے۔ یہ واقعاً خدا آگاہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ احمق ہیں، لیکن ان کو خود علم نہیں ہے کہ ہم احمق ہیں۔ واقعاً انسان بعض موقع پر جب غلط کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی غلط کام میں ملوث ہو جاتا ہے تو ابتدا میں سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ابتدائے کار ہے۔ ایک انسان جو ہے ابتدا میں کوئی غلط کام شروع کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم مثال دیں تو مثلاً کوئی افسر ہے، وہ شروع میں رشوت لینا شروع کرتا ہے، جو ایک حرام کام ہے، غلط کام ہے۔ ابتدا میں اس کو جو ہے اپنے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ غلط کام ہے، یعنی خود اس کے دل میں محسوس ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، مگر پھر بھی کرتا ہے۔ لیکن جب یہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر یہ کام کرتا ہے اور اس کو کیا لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کر ہی نہیں رہا ہوں، میں کچھ غلط کام انجام ہی نہیں دے رہا ہوں۔ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میرا حق ہے کہ جو میں اس طریقے سے حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ کیوں اس منزل پہ پہنچا ہے؟ اس نے اپنے کام کو اتنا مسلسل اس غلط کام کو انجام دیا کہ اس کی نظر میں لا یعلمون ہو گیا وہ کام، یعنی اب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا غلط کام انجام دے رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 میں 2 صفات بیان ہوئی منافقین کی۔ پہلی صفت منافقین کی کیا ہے؟ یعنی چھٹی صفت اس آیت میں پہلی صفت ہے کہ یہ منافق مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسری صفت اس آیت میں کیا بیان کی گئی ہے؟ یعنی اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو 7ویں صفت کون سی ہے؟ کہ ان لوگوں کو خود اپنی غلطی کا احساس اور علم تک نہیں ہے کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اس آیت سے کچھ پیغام ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ پہلا پیغام کہ ہر انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا حق ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بندہ منافق ہے تو اسے بھی امر بالمعروف کرے، کوئی بندہ منافق ہے تو اسے بھی برائی سے روکیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ عین فرض ہے۔ کیونکہ آیت میں کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ ظاہر سی بات ہے رسول کہہ رہے ہیں، مومنین کہہ رہے ہیں منافقین سے ایمان لے آؤ، تو اگر وہ منافق ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کو بھی امر بالمعروف کرنا چاہیے، کیا پتہ کب وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوں اور یہ منافقانہ ایمان سے خالص ایمان کی طرف پلٹ کر جائیں۔ پہلا نقطہ، پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام اس آیت کا کیا ہے؟ کہ انسان کو کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی بھی عمل کی وجہ سے، چاہے اس کے عقیدے کی وجہ سے، چاہے اس کے اعمال کی وجہ سے مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مذاق اڑانا کسی مومن کا اس کے ایمان یا اس کے عمل کی وجہ سے یہ منافقین کی ایک صفت ہے۔ تیسرا نقطہ کہ یہ نفاق کی بیماری دھیرے دھیرے جب بڑھتی ہے تو اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ انسان کو وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، یعنی انسان برائی کرتا ہے مگر اس برائی سے انجان ہوتا ہے، اس برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ اور چوتھی صفت کہ قرآن مجید کی نگاہ میں حقیقت کو تسلیم کر لینا عقل مندی ہے، اور حقیقت کا علم ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے منہ پھیر لینا بیوقوفی ہے۔ یعنی یہ منافق، ان کو حقیقت کا پتہ لگ چکا ہے، خدا حق ہے، قیامت حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، لیکن حقیقت کا پتہ لگتے ہوئے انہوں نے حقیقت سے منہ موڑ لیا۔ تو اگر کسی کو حقیقت کا پتہ لگ جائے اور وہ حقیقت سے منہ موڑ لے تو وہ بیوقوف ہوگا، یہ بیچارے جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ بیوقوف ہوں گے؟ یقیناً وہی بیوقوف ہے کہ جسے حقیقت کا علم ہو چکا مگر پھر بھی اپنے منہ کو موڑے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے پتہ ہے کسی انسان کو پتہ ہو کہ سورج نکل چکا ہے اور دن ہو چکا ہے، مگر وہ کمرے میں بیٹھا ہوا سورج سے منہ پھیر کے بیٹھا رہے اور کہے کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں، میں تو مانوں گا کہ رات ہو رہی ہے۔ بھئی حقیقت روشن ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا عقل مندی ہے۔ اب اگر کوئی اس سورج کا انکار کر کے دن کا انکار کر دے جبکہ سورج نکلا ہو تو کہا جائے گا یہ بیوقوف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر خدا کی حقیقت کو پہچان لے پھر بھی اس کا انکار کر دے تو کہا جائے گا کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، اور یہی صفت منافقین کی ایک صفت ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم اگلی صفات منافقین کی بیان فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے پیغامات پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔